اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے 24ویں جز کی انشاءاللہ کچھ آیات عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جہاں سے 24واں جز شروع ہوتا ہے وہ سورہ زمر، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 اور اس سے اگلی چند آیات ہیں۔ ان آیات کا موضوع وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی انہیں علم نہیں ہوتا، اپنے پاس سے بات گھڑ کر بنا کر اور اللہ کی ذات پر منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور آپ کو فقہی مسئلہ معلوم ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کے نبی پر یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی پر اگر جھوٹ باندھے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں آ جاتے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی بات جھوٹ سے منسوب کر دینا۔ اور یہ تاریخ میں بہت ہوا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی ہوا اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہوا، اور حتیٰ کہ آج بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج کا جھوٹ کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پرانے جو جھوٹ تھے وہ کتابوں میں بھی، حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئے ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی۔ تو توجہ فرمائیے، یہ اس لیے بڑا جرم ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے، اہل بیت کے نام پہ کی جاتی ہے تو سننے والے پھر اسے دین سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہاں سے کی ہے، یہ نکتہ جو آپ نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے بڑا زبردست شعر تھا، ماشاء اللہ، اللہ اور توفیق دے، لیکن یہ جو بات آپ نے شعر میں کہی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کہاں پر ہے یہ؟ تو آپ خود اپنی اپنی زندگیوں میں سوچئے کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو سنا ہو اور آپ نے پھر تھوڑی تحقیق بھی کی ہو کہ جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے یا ٹھیک نہیں سنا۔ عام طور پر عوام الناس ایسے نہیں ہوتے، لہذا اللہ رسول اہل بیت پر جھوٹ بولنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ تو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 میں یہی فرمایا جا رہا ہے، توجہ فرمائیں، فَمَنْ أَظْلَمُ، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، ممن کذب علی اللہ، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ وہ اور ایک بات یہ اللہ پر جھوٹ بولنا، اور دوسری وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور سچ کو، سچائی کو جھٹلا دیا جس نے جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ یہ دونوں باتیں تقریباً جڑی ہوئی آپس میں۔ ظاہر ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے پاس جب حقیقت پہنچے گی وہ تو اس بات کے خلاف ہوگی جو اس نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر اس حقیقت کو جھٹلائے گا، کہے گا جو میں نے کہا وہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دو صفات جس میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے آخر میں،
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے یہ کام کرنے والوں کا؟ اب اس کے مقابلے میں وہ جو سچ بولے، سچ لے کر آئے، صداقت سے بات کرے اللہ کے بارے میں، اور دوسرا وہ کہ جو سچ بولنے والے کی تصدیق کرے، اس کی حمایت کرے، یہ دو صفات۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص کے جو صداقت، صدق لے کر، سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور سچائی کی تصدیق کرے، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے جزا نیک کام کرنے والوں کی۔ اور اللہ ان کو، یعنی ایک سچ بولنا، اللہ پر دین کے بارے میں سچ بولنا، اور اگر کوئی سچائی بتائے تو اس کی تصدیق کرنا، جن میں یہ صفات ہوں گی اللہ کیا کرے گا؟ یہ آیت نمبر 35 ہے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ بخش دے ان کو وہ کام، وہ برے ترین کام جو انہوں نے کیے تھے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ بولے یا سچ کی تصدیق کرے ساتھ برے کام بھی لگا رہے، نہ۔ ظاہر ہے جب کوئی فرض کرے اللہ کا رسول دین لے کر آئے تو جس نے تصدیق کر دی کہ یہ سچ ہے، پھر وہ اپنے گناہوں کو جاری تھوڑی رکھے گا، پھر تو اس نے اسلام کو زندگی کا قانون تسلیم کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دو صفات، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سچ بولنا، اور اگر کوئی سچ بولے، سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرنا، اللہ ان کے برے ترین اعمال معاف کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ان کے بہترین اعمال ہوں گے ان کی جزا دے گا، ان کو جو ٹاپ پر ہوں گے۔ 36 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن مختلف شکلوں میں فرماتا ہے، کبھی فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کرے۔ یہ وہی بات ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے رسول یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی جن کو انہوں نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اللہ کا۔ جب آپ توحید بیان کرتے ہیں تو یہ آپ سے کہتے ہیں ہمارے معبود ناراض ہو گئے نا، پھر تو بچے گا نہیں، ہمارے یہ بت ناراض ہو گئے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی آپ تعریفیں نہیں کرتے، ایک ہی اللہ کو لگے رہتے ہو، تو یہ تم سے ناراض ہو گئے تو چھوڑیں گے نہیں۔ آج کل مجھے جملہ بولنے سے بات یاد آ گئی، یہ درباروں شرباروں میں پیروں پہ نا نادان عوام، جاہل اور مصیبت زدہ لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہماری پرابلم سولو ہو جائیں، تو وہاں ان کے بیٹھے ہوئے جو چمچے ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں ناراض مت کرنا سرکار کو، بد دعا ایسی ہے کہ نسلیں ختم کر دیتی ہے، ناراض مت کرنا۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں سے۔ تو ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ کس انداز میں فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ،
اور جسے اللہ ہدایت کر دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غالب نہیں ہے اس بات پر کہ اپنا انتقام لے جو باتیں اللہ کی توحید کے خلاف کرتے ہیں۔ 38 نمبر، یہ ساری آیات اکٹھی ہیں، مطالب اہم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقیناً اے رسول اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے خلق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، مشرکوں سے آپ سوال کریں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ نے، اللہ نے خلق کیا سب کچھ آسمان اور زمین۔ تو آپ پھر ان سے کہیے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر کیا تم نے غور کیا ہے ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ غور کرو اس بات پر، جو آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ جو جن کو تم نے اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، یہ اس کے نقصان کو کشف کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں مجھ سے۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کر لے، هل ہن ممسکات رحمت، تو ان میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو روک لے؟ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ ڈرو ہمارے شریکوں سے، وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے کافی ہے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 41، قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے، بالحق، حق پر مبنی، حقائق پر مبنی کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیں۔ اب فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، پس اب جو بھی اس ہدایت کو اپنا لے، قبول کر لے، تو اس کا فائدہ بھی خود اسی کو ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک جائے، جو اس راستے کو دیکھ کے بھی کہیں اور سلپ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس بھٹکنے کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ غور سے سنیں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہے۔ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، بعد میں ان کی وکالت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈنڈی مارے آپ وکالت کر رہے ہو، یا اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو انشاءاللہ اگر توجہ، خاص توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید کی توحید اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک معروف سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ سورہ نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 15 ہے۔ یہ جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہی واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی دوسری آیت میں یہ ہے، توجہ سے سنیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ یا رسول اللہ کو کتاب دینے کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی زمر کی، اور وہاں بھی یہ تھا کہ جو ہدایت قبول کرے فائدہ اسی کو ہوگا، جو اب اس قرآن کی ہدایت قبول نہ کرے، بھٹک جائے، نقصان اسی کو ہوگا۔ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔
یہی بات یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے؟ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا. اور اس کتاب میں کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کسی کو یہ مقام نہ دینا کہ ہمارے امور اس کے سپرد ہیں. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 45 سورہ زمر کی، واپس آ گئے ہم. آیت نمبر 45، یہاں پر اللہ نے وہ لوگ کہ جو مشرک ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی ایک عجیب سی حالت بیان کی ہے. اور وہ حالت یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے انسان گھٹن محسوس کرتا ہے، جیسے اس کا دل پکڑا جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اس کو، ٹھیک ہے، دل میں تکلیف شروع ہو گئی ہے. یہ کیفیت کن کی ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اور کب ہوتی ہے؟ یہ اس آیت میں بیان کی، غور سے سنیے. یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ویسے تو جب رسول پاک پوچھے ان سے کہ آسمان و زمین کس نے خلق کیا، کہتے تھے اللہ نے. رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ سے رشتہ ان کا سوتیلا ہی تھا، سگا رشتہ ان کا اپنے شریکوں کے ساتھ. وہ کیسے ظاہر ہوتا تھا؟ غور فرمائیے، بہت غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. میں اس سے اوپر والی آیت سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو، ایسوں کو اپنے شفاعت والا بنا لیے، سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ بھی خوش ہوا تو ان کی بات نہیں ٹالے گا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے شریک ہیں. تو آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. اے رسول آپ ان سے کہیے شفاعت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اللہ سے ہٹ کے کہاں سے تم اللہ کو ناراض کر کے تو تم شفاعت ڈھونڈ رہے ہو؟ شفاعت ساری کی ساری اللہ کی ہے. کیوں نہ ہو؟ لہو ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے. شفاعت اس کی بادشاہت سے باہر نکل کے کوئی کرے گا، اس کو مجبور کرے گا. ثم الیہ ترجعون. اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو شفاعت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پکڑ رہا بھی ہوا تو وہ شفاعت کرنے والے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑوا لیں گے. اب آگے 45 میں وہ دل کی کیفیت والی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے کا، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو لگتا ہے ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. یہ اکیلا اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے شریک کہاں گئے؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. تو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں، پھر ان میں جان پڑ جاتی ہے. لیکن اکیلے اللہ کے ذکر سے انہیں موت پڑتی ہے، ان کے دل پکڑے جاتے ہیں. اے رسول آپ کہہ دیجئے قُلِ اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کے اے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا، کوئی دوسرا. کانوا فیہ یختلفون. ان تمام باتوں میں جن کے بارے میں یہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، تو ہی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ما فی الارض جمیعا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ اللہ اکیلا انہیں پسند نہیں آتا تھا اور اپنے شریک پسند آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شفاعت سے اللہ کو قائل کر لیں گے، آپ انہیں کہہ دیں اے اللہ تو نے فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور پھر اللہ قیامت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، اگر یہ سارا کا سارا ان کے پاس ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے بدترین عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ سب کچھ لے لے۔ کس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے؟ ابھی جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، کیا بھلا، جو کچھ زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی، سب دینے کو تیار ہو جائیں گے تاکہ اس بدترین عذاب سے بچے۔ اب یہ جملہ آخری اس آیت کا بڑے غور سے سنیے گا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ بات آئے گی، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو ان کے حساب کتاب میں تھی نہیں۔ انہوں نے جو قیامت کے دن میں لگایا ہوا تھا کہ یوں نکلیں گے تو یوں یہ ہو جائے گا، جو سامنے آئے گا وہ بالکل الٹ ہوگا، اور ان کے حساب کتاب غلط ہو جائیں گے جو انہوں نے اپنے نظریات قیامت کے دن کے بارے میں اپنے شریکوں کی شفاعت کے بنائے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اللہ کی رحمت سے امیدوار بنانے والی کس کو؟ جو حد سے بڑا ہوا مجرم اور گناہگار ہو۔ اس آیت میں اللہ خطاب فرما رہا ہے اپنے ان بندوں سے، اور انہوں نے بھی اپنا بندے کہا، یا عبادی، اے میرے بندو، لیکن کون سے بندو؟ پرہیزگاروں نہیں۔ توجہ سے سنیں، آیت نمبر 53 ہے، 53، قل یا عبادی، اے رسول میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچائیے کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ تجاوز کیا، ظلم کرنے کا، گناہ کرنے کا۔ اسراف، اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ جنہوں نے بے حد ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، یعنی بے حد گناہ کیے ہیں، جنہوں نے، اے رسول میرے ان بندوں کو میرا پیغام دو کہ اللہ تم سے کہہ رہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے حدود سے تجاوز کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ بڑے سے بڑا مجرم دنیا میں، بڑے سے بڑا گناہگار، اس کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ اب میرے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کوئی حق نہیں دیا اللہ نے۔ لہذا کوئی بڑے سے بڑا گناہگار ہو، مجرم ہو، ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی ہو اور بڑے بڑے جرائم کی ہو، انہی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب، یقیناً اللہ گناہ معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ کوئی آگے سے کہے یا اللہ بہت زیادہ ہے، فرماتا ہے جمیعاً، سارے کے سارے، جتنے بھی ہیں تمہارے۔ اب یہ جو گناہوں کی معافی کا جس کو شوق ہے نا، یہ ایکچول حقیقت ہے گناہ کیسے معاف ہوتے، چاہے حد سے بڑھ گیا ہو، جو بھی آپ تصور کر لیں۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے معاف کیسے ہوتے ہیں۔
بعض لوگ ایسے طریقے بتاتے ہیں جس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیک ٹکٹیں، فیک مال بیچتے ہیں، 2 نمبر مال. یہاں پہ اللہ خود بتا رہے، ایک تو یہ بتا دیا کہ جتنے بھی گناہ گار ہو سب سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی استثناء نہیں ہے کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، نہیں، سب. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین کر لو تم کہ اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ مغفرت فرما دے گا، معاف کر دے گا. کیوں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا. غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والے کو، غفور بھی اور غفار بھی یہ مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا مغفرت کرنے والا. غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر اتنی ہی پڑھی جاتی ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس جتنے بھی کر لو اللہ نے معاف کر دینے، جبکہ اگلی آیت میں یہ بات جاری ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی کہ معاف کیسے ہوں گے، ایسے ہی بس کیے جاؤ معاف کر دے گا، نہیں. آیت نمبر 54، تم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہو اللہ تمہیں معاف کر. تم نے کیا، تمہارے ذمہ کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم جس دروازے کو، اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کر اوروں کی نوکریاں دینے چلے گئے تھے، شیطان کی فرما برداری شروع کر دی تھی، نفس پرستی شروع کر دی تھی، واپس آ جاؤ اپنے رب کے دروازے پہ. تم نے کیا کرنا ہے؟ واپس آ جاؤ، سب معاف کر دوں گا. یہ واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کوئی ایڈریس تھوڑی دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ واپس آ جاؤ. تو تمہیں اس واپسی کا معنی کیا ہے؟ اس نافرمانی کی راہ سے واپس آ جاؤ. آگے مزید وضاحت کی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور واپس آ کے کیا کرو؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے آگے تسلیم ہو جاؤ. کہو کہ بندہ تو میں تیرا ہی تھا لیکن ابھی تک بہت نمک حرامی کی ہے، میں نے کھایا تیرا اور تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن تو نے خود کہا کہ آ جائے گا تو چھوڑ دوں گا، تو میں آ گیا ہوں. میری طرف واپس آ جاؤ اور آ کر کیا کرو؟ وَأَسْلِمُوا، اور تسلیم ہو جاؤ میرے سے. یہ ہے اصل توبہ جسے کہتے ہیں. توبہ کا معنی بھی اصل میں لوٹنا ہے. تسلیم ہو جاؤ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہاری مہلت تمام ہو جائے اور تم عذاب کی گرفت میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ گار ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ اپنے مالک کے دروازے پر اور اس کی فرما برداری کا ارادہ کر لو، اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. اگلی آیت میں مزید وضاحت کی ہے کس طرح میرے سامنے تسلیم ہو جانے کا مطلب کیا ہے. وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو. کیسے تسلیم ہوگے؟ اتباع کرو، پیچھے چلو، پیروی کرو. کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین پیغام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے، قرآن. یہ ہے اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کا طریقہ. اور پیروی کرو اس بہترین پیغام کی، اس بہترین چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے
کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہماری مہلت تمام ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخری آیت کے طور پر سورہ زمر کی آیت نمبر 65، یہ جو شرک کے بارے میں سخت ترین آیات ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خطاب کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے رسول سے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ غور فرمائیے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ بس وحی تو کبھی کبھی کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن میں کیا کہا جاتا ہے؟ خطاب رسول اللہ سے ہے مگر سنا اصل میں کسی اور کو سنا رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ وحی کس کی طرف ہوتی ہے؟ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی، رسول کی طرف وحی ہوتی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے رسول یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہی بات کی گئی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی نے، نعوذ باللہ، انہوں نے نہیں کرنا، وہ تو عام گناہوں سے بھی معصوم ہے، کجا یہ کہ شرک کرے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ قانون ایک ہی ہے۔ فرض کرو اے رسول اگر آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے یہی، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اللہ نے یہی وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تو نے جتنا عمل کیا ہے سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو نے نبوت کی، اللہ کی خدمات دی، اللہ کے پیغام پہنچائے، عبادتیں کی ہیں، سب ٹھپ ہو جائے گا اگر شرک کر دیا تو۔ اتنا خطرناک بم ہے شرک۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 66، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ بس اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا شکر گزاروں میں سے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، پھر اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ کو جو مقام دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، ماہ مبارک رمضان کی بہترین توفیقات ہم سب کو عطا فرما۔ اس مہینے میں ہم جو بھی نیکیاں کریں، عبادتیں کریں، ان کی کمیوں اور نقائص کو دور فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس مہینے میں تیری کتاب سے محکم رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین کسی پریشانی یا مشکل کا شکار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے حلال رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔